دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ منبری خطابت پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، فاضلان اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، تشریف فرما تاجپور کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما، وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين، وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، واہ واہ واہ۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، آئے ہے بے شک۔ اور مفتی اعظم مفتی عالم فرماتے ہیں، ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں، اب بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں۔ ان دو مصروں کے ساتھ
اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ سنبھل کر تبصرہ ان فقیروں پہ کرنا، آئے ہے اللہ اللہ سنبھل کر تبصرہ واہ۔ ان فقیروں پہ کرنا کہ یہ پانی بھی لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں، سبحان اللہ، کہ یہ پانی واہ، بھی واہ۔ لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ اور اقبال نے فرمایا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اللہ یدے اللہ، بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ آئے ہے واہ واہ واہ، اور دیوانی کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، آئے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ باتیں نسبتوں کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کتنے بجے تک پروگرام کا سلسلہ اکثر و بیشتر، حالانکہ کچھ پروگرام میرے ہوئے ہیں، وقت پر شروع ہوئے وقت پر ختم ہوئے ہیں، اس لیے مجھے تجربہ نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں آپ کو ایسا لگے کہ پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تو مجھے اشارہ ضرور دیں۔ بہرکیف میں آج کے موضوع کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ ایمان اور عقیدے اور روح کی اصلاح کے حوالے سے، ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر اس وقت جو مذہبی حالات ہیں، اسلامی حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، خصوصاً آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بس دبے لفظوں میں دو جملے انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کی تمہید سمجھ لیجئے گا کہ میں آج حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں صرف، بلکہ شکار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بڑے گھر کا ایک چھوٹا سا فرد ہوں تو شکار بھی بڑا کروں گا، چونکہ بات جب بڑوں کی ہوگی تو باتیں بھی بڑی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت ہی اہم پرمغز گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سرکار کے قدموں میں درود و سلام کی سوغاتیں نچھاور کریں اور پڑھیے بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ نسبتیں بڑی چیز ہے، نسبتیں ہمارا سہارا ہیں، نسبتیں ہمارا وقار ہے، نسبتیں ہمارا سرمایہ ہے، اور نسبتوں کا اعزاز ہمیں محض 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا نے نہیں بتایا ہے۔ نسبتوں کی اساس اور بنیاد تو ہمیں کتاب و سنت سے حاصل ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا۔ ہم حج کیوں مانتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔ زکوٰۃ کیوں مانتے ہیں اور کیوں دینے والے دیتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔
ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔ رسول کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔ بد مذہبوں سے کیوں بچتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔ وہابیوں سے دور کیوں رہتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔ رافضیوں سے دور کیوں رہتے ہیں؟ قرآن نے کہا۔ میں نے رافضیوں کی بات کی ہے، مولائیوں کی نہیں۔ میں خود مولائی ہوں، مولائیت کی تشریح تو میں کروں گا، اور الحمدللہ ہر سنی مسلمان کو اپنی مولائیت پر اور نسبت مولائیت پر نازا ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، بے شک، واہ واہ واہ۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ راستے کے حقوق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا۔ پڑوسیوں کے حقوق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا۔ اساتذہ کی تعظیم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا۔ حرمین طیبین کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا۔ اور ہم اللہ کے ولیوں کا عرس اسی لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے۔ بے شک بے شک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عرس کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ کبھی بھی دھیان میں رکھیں کہ عقیدہ ریل بنانے سے نہیں ملتا بابا، یہ تو آج کی پیداوار ہے نا بابا۔ عقیدہ کیسے؟ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ ڈھول تاشے غیر شرعی رسومات جو مزارات پر ہوتی ہیں، اس کا نام عرس نہیں بابا، اس کا نام عرس نہیں ہے۔ سال مکمل ہونے پر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینا، حسب استطاعت حسب توفیق قرآن کی تلاوت کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، چادر پیش کر نیاز کرنا، لنگر کا اہتمام کرنا، بلا تفریق امیر و غریب سب کو اس لنگر میں شریک کرنا، تقاریر کے پروگرام کرنا، نعت کی محفلیں منعقد کرنا، اور اس کا ثواب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ ہے عرس کی حقیقت، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اب اس کے علاوہ اب اگر بعض مقامات پر کچھ خرافات اگر ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار کرنے والے ہیں، شریعت مطہرہ نہیں ہے، مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو جملوں میں عرس کا ایک لب لباب، ایک عرس کا نچوڑ میں نے پیش کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں علماء کی، مفتیان اسلام کی، مشائخ کرام کی فراوانی کے باوجود، مدارس اسلامیہ کی کثرت کے باوجود، آج اس میڈیا نے ہمیں اتنا نکما بنا دیا ہے والعیاذ باللہ کہ آج بہتیر مسلمان، اکثر اور بیشتر مسلمان دین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اب سوشل میڈیا پہ معجون مرکب ہے بابا، ہر کوئی موجود ہے وہاں پر، پورے 72 موجود ہیں، پورے 72 موجود ہیں، منافقین بھی ہیں۔
اہل سنت کے معمولات کے حوالے سے، عقائد اہل سنت کے حوالے سے منفی پروپگنڈے، منفی مواد، العیاذ باللہ، ان میں سے ایک ہتھ کنڈا کہ معاذ اللہ رب العالمین مذہب اسلام میں عرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عرس منانا جائز نہیں ہے۔ اگر عرس منانا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرس کیوں نہیں منایا؟ یہ میجک سوالات ہوتے ہیں۔ عثمان غنی نے عرس کیوں نہیں منایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرس کیوں نہیں منایا؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے کسی کا عرس کیوں نہیں منایا؟ بات کے ادوار میں آئیں، امام اعظم نے کسی کا عرس کیوں نہیں منایا؟ امام مالک نے کسی کا عرس کیوں نہیں منایا؟ امام شافعی نے عرس کسی کا کیوں نہیں منایا؟ امام احمد بن حنبل نے کسی کا عرس کیوں نہیں منایا؟ یہ میجک سوالات ہوتے ہیں۔ اور پھر کالج کے نوجوانوں کا ذہن بالکل واش کرنے کے لیے کہ عرس اگر ہے تو دکھاؤ بخاری میں، دکھاؤ قرآن میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرس کی حقانیت پر، اس کے اس بات پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج میں تمہیں ماسٹر کی دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ آج حضرت کی بارگاہ میں حضرت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج کے پیش کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ مولا علی کے کچھار کا جو یہ شعر نکلا ہے الحمدللہ شکار کرنے کے لیے نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے عقیدہ بھی لے کے جائیں، عقیدت بھی لے کے جائیں، اور نسبت بھی لے کے جائیں، اور نسبتوں کا احترام بھی لے کے جائیں، اور یہ سمجھیں کہ کون سی نسبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرس کے حوالے سے آئیں۔ ہندوستان کی ایک مشہور اور معروف خانقاہ میں آپ کو صدیوں پرانے دور بات کر رہا ہوں، میں پچھلے ادوار میں چلتے ہیں۔ ہندوستان کی مشہور اور معروف خانقاہ ہے، تاریخ ساز شیخ ہے، اس کی ولایت کا پرچم، اس کی ولایت کا پھریرا ہندوستان کے ہر شہر میں لہراتا ہے۔ ہر خانقاہ، چاہے خانقاہ قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، رفاعیہ ہو، نظامیہ ہو، وغیرہ ہو، اہل سنت کی بس خانقاہ ہو، خامخواہ نہ ہو، اللہ اللہ۔ سارے مشائخ اپنی جبین نیاز کو اس شیخ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ اپنی خانقاہ میں وہ شیخ بیٹھا ہے، وہ مرد درویش ہے۔ جی ہاں، ایسا مرد درویش ہے وہ اس خانقاہ کا کہ دیکھتا تو زمین پر ہے لیکن خبر آسمان کی دیا کرتا ہے۔ آئے سبحان اللہ۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھے اس خانقاہ کے حوالے سے کہ وہاں تقدیر کے نوشتے ڈھلا کرتے تھے۔ وہ خانقاہ کا ایسا شیخ اور ایسا بزرگ تھا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، اپنے بڑے بڑے وقت کے اولیاء کرام، معرفت کے، شریعت کے اور حقیقت کے جو مسائل حل نہیں ہوتے تھے، ان زلفوں کو جو بکھری ہوئی ہوتی تھی، ان زلفوں کو سنوارنے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بیٹھے میں اپنی خانقاہ میں، منہ چڑا مرید تھا، مریض نہیں تھا۔ مسلمانوں اور خصوصاً تاجپور والوں، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں سچا مرید بنا، مریض مت بنا۔ یہ آپسی انتشار، یہ خلفشار اس مبارک سرزمین پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سے روحانیت مانگو۔ ان بزرگوں کے آستانوں پر آتے ہو تو کبھی درد دل کی سوغاتیں مانگا کرو کہ اللہ درد دل کی سوغاتوں کا وہ نور اور وہ حالہ جو ان بزرگان دین کو تو نے خصوصی طور پر عطا فرمایا ہے، اس کا ایک چینٹا ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما۔ شہر میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت اس بزرگ کی خانقاہ میں ان کا منہ چڑا مرید بیٹھا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ تو خانقاہ میں جو ہے حضرت کا
مرید جو ہے بیٹھا ہوا تھا، حضرت کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، کوئی کتاب حضرت تحریر فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں حضرت؟ کوئی کتاب تحریر فرمایا. کبھی دائیں سے کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں سے کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا. وہ منہ چڑھا مرید حضرت کی بارگاہ میں با ادب بیٹھا کرتا تھا، اور حضرت کا یہ جو انداز تھا کہ حضرت کچھ تحریر فرما رہے ہیں، کئی کتابیں دائیں بائیں سامنے جو ہے رکھی ہوئی ہوتی تھی. ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضرت مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں، اپنا قلم اٹھا کر سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے مرید کو آواز دیتے ہیں کہ شہزادے ادھر آ. کتاب اٹھاتے ہیں، کہا یہ کتاب لے، اور کتاب لے کر فلاں دریا کے کنارے چلا جا. عصر کا جب وقت ہو جائے گا، کہتے مغرب سے پہلے بالکل عصر کی نماز کے بعد دریا کے کنارے پر پہنچ جانا، اور با ادب کہتے ہیں ایک جگہ پر نشاندہی کر دی تھی، کھڑے رہنا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر جب تو کھڑا رہے گا انتظار کرنا. کہتے ہیں پانی سے ایک ہاتھ باہر آئے گا، پانی سے ایک ہاتھ باہر آئے گا. کہتے جب ہاتھ باہر آئے نا، کہتے شہزادی یہ کتاب ہاتھ میں تھما دینا، یہ کتاب ہاتھ میں تھما دینا. کہتے ہیں پھر ٹھہرے رہنا وہیں پر. اب یہ دیکھو بابا کیسا مرید ہے، کتنا پکا مرید ہے. کوئی زمانے کا کوئی اگر وہابی ہوتا تو اعتراض کرتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب کتابیں لکھی جاتی تھی تو بورو قلم سے لکھی جاتی تھی اور کچی سیاہی سے کتابیں لکھی جاتی تھی. کتابیں اگر پانی میں اس طرح سے اگر ڈال دی جائیں، یا کوئی کتاب اس طرح کی پانی میں جو ہے غرقاب ہو جائے تو کتاب محفوظ نہیں رہے گی، بھیگ جائے گی. اعتراض کرنے والا کر سکتا تھا، لیکن حضرت کی بارگاہ کا با ادب مرید ہے، وہ حضرت کے مرتبے اور مقام سے بخوبی واقف ہے کہ میرا شیخ کوئی معمولی شیخ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ عارف باللہ ہے، اپنے وقت کا قطب ہے. ہندوستان کی ہر خانقاہ میں اس کے نام کے عظمتوں کے ڈنکے بجتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کتاب لے کر گیا، ادب سے کھڑا رہا، اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد کیا دیکھا کہ کتاب پانی سے ایک ہاتھ رونما ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پانی سے ایک ہاتھ اچانک رونما ہو جاتا ہے. اب ہاتھ جب رونما ہوتا ہے تو پہلے تو یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا نورانی ہاتھ میں نے اپنی زندگی میں ایسے دست مبارک کی زیارت نہیں کی تھی. سبحان اللہ. کتاب ہاتھ میں تھما دی، کتاب ہاتھ میں تھما دی، اور کتاب تھمانے کے بعد وہیں پر با ادب کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھ پانی میں چلا گیا، ہاتھ پانی میں چلا گیا. اب ہاتھ جب پانی میں چلا گیا، ادب سے امید وہاں پر کھڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد انتظار کرتا رہا، پھر کیا دیکھتا ہے کہ اچانک پانی سے ہاتھ واپس باہر آ چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مرید یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جو کتاب میں نے اس دست مبارک میں دی تھی، جس حالت میں دی تھی بعینی ہی اسی حالت میں وہ کتاب باہر آ گئی. سبحان اللہ. وہ کتاب پانی کا ایک قطرہ تک اسے نہیں لگا تھا، پانی کا ایک قطرہ تک اسے، حالانکہ فطرت یہ چاہتی ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب بھیگ جانی چاہیے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا، مذہب اسلام نے جہاں فطرتوں کا درس دیا ہے، فطرتوں کو جہاں پر بتایا ہے، مذہب اسلام نے اسی قرآن میں، اسی حدیث مصطفیٰ میں مذہب اسلام نے ایک اور طاقت کو بھی بتایا ہے، ایک اور قوت کو بھی بتایا ہے. اسے ترسیلی قوت کہا جاتا ہے، اسے رسولوں کی طاقت کہا جاتا ہے. اگر وہ طاقت کسی رسول کے دست مکرم سے ظاہر ہو، معجزہ کہلاتی ہے. واہ واہ واہ، بے شک. فطرت کے خلاف، فطرت کے انسان کو، اسے آپ اس نقطے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ دیں. درود پاک پڑھ لیجئے. بابا ایک بات سنیں بابا، مجھے گفتگو کرتے وقت نا بالکل توجہ چاہیے. جن کو اٹھ کے جانا ہے تھوڑی دیر آپ بالکل، میں 2 منٹ رک جاتا ہوں، اٹھ کے چلے جائیں. محفل سے اٹھنا نہیں بابا ابھی کوئی. یہ کنٹینیو جو ہے نا ذہن بہت میں ذہن جو ہے
بالکل ایک نقطے پہ نہیں لا پا رہا ہوں، میری عادت نہیں اس طرح سے تقریر کرنے کی. جس کو محفل سے اٹھنا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مجبوری ہو، لیکن یہ نوجوان جس انداز میں، یہ مجبوری نہیں ہوتی بابا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بابا، ایک آدھ گھنٹے کی بات ہے. اور جن کو جانا ہے، کوئی واقعی کوئی ممکن ہے، کوئی معذور ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں، تو چلے جائیں. بالکل میں 10 منٹ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. اللہم صلی علی. مجھے موضوع باندھنے نہیں، ذہن بکھر رہا ہے میرا. ٹھیک ہے، اگر کوئی معقول گفتگو سننا ہے تو توجہ بالکل ایک دم خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھے. چائے وغیرہ اب یہاں پر کوئی تقسیم نہ کرے، ادھر کوئی پانی وغیرہ تھوڑا سا بابا ادھر بیٹھو، ہے نا. صبر کرو بابا، کربلا یاد کرو. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بالکل ذہن بکھر رہا ہے، الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، توجہ ہٹ رہی، کبھی ادھر سے آواز کبھی ادھر سے. ایسا نہ کرو بابا، ٹھیک ہے. مرید کیا دیکھتا ہے کہ جس طرح سے کتاب میں نے پانی کے حوالے، تھوڑی دیر کے بعد کتاب بھی آئی نہیں اسی حالت. شیخ نے، مرد درویش نے اپنے مرید کو تاکید کی تھی، بیٹا کتاب کھولنا نہیں، کسی سے کوئی بات کرنا، جیسے کتاب آ جائے کہتے لے کے آنا. شیخ انتظار میں بیٹھے تھے. وہ خانقاہ کا مرد درویش، وہ اللہ کا ولی اپنی خانقاہ میں بیٹھا کتاب کا انتظار کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. وہ مرید تیز قدموں کے ساتھ، وہ یہ دیکھ کر بھی حیران تھا کہ کتاب جیسی گئی تھی بالکل اسی حالت میں کتاب باہر آئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خانقاہ کے دروازے پر وہ مرید پہنچتا ہے. سلام کیا، جواب ملا. حضرت کو دیکھا، سراپا اشتیاق بنے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی اپنے مرید کو دیکھا، آواز سنی، فوراً جو ہے کہا کہ میاں جلدی اندر داخل ہو جاؤ. کہا آ گئے، کتاب پیش کی تھی، کیا کتاب واپس مل گئی؟ کئی سوالات حضرت شیخ نے اپنے مرید سے پوچھ ڈالے. عزیزان ملت اسلامیہ، مرید سراپا تعجب بن کر، اعجاب بن کر اس کتاب کو حضرت والا کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے کہ سرکار گیا، ہاتھ بھی آیا، ہاتھ کی زیارت بھی کر لی، دست مکرم کی زیارت بھی کر لی، اور کتاب بھی واپس آ چکی ہے. حضرت نے جیسے ہی کتاب دیکھی، لپکے کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا. مرید سے توجہ ہٹ چکی ہے، اب پورا فوکس کتاب پر ہے، پوری نگاہیں کتاب پر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی اس ورق کو پلٹتے ہیں، کبھی اس طرف سے اور آنکھ گردانی کرتی ہے. کتابوں کو کئی جگہ سے آپ نے متعدد جگہ سے کئی مرتبہ الٹ پلٹ کر دیکھا، کھول کر دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت والا نے جب کتاب پیش کی تھی تو کالے قلم سے کتاب کی کتابت فرمائی تھی. وہ مخطوطہ کالے قلم سے جو ہے کتاب، کالی سیاہی سے کتاب لکھی گئی ہے. لیکن اب جب کتاب واپس آ چکی ہے تو اس مرید نے بھی دیکھا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں لال قلم سے جو ہے نشان لگایا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مرید حیران ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ معمہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مرید نے جب دیکھا کہ حضرت والا بالکل مطمئن ہو چکے ہیں، میرے پیر و مرشد بالکل اطمینان میں کی حالت میں ہے، پرسکون ہے، کتاب کو سائٹ میں اٹھا کر رکھ دیا. اب مرید گویا ہوتا ہے کہ حضور والا، سرکار پیر و مرشد، یہ معاملہ کیا ہے، یہ کتاب کون سی ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ ہاتھ کون سا تھا اور یہ کتاب کیسے باہر آئی؟ گئی تو پانی کے اندر تھی، بھیگنا چاہیے تھا، فطرت کا تقاضا یہی تھا، لیکن کتاب بالکل صحیح سلامت باہر آئی ہے. معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سرکار کرم فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، منہ چڑھا مرید تھا. حضرت والا بھی آج مسرور ہیں، آج بہت خوش ہو رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید شہزادے سن لے، معاملہ یہ ہے کہ تیرا پیر و مرشد آج ایک دن سے نہیں، ایک بڑی مدت سے کتاب ترتیب دے رہا تھا، اور وہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا. سبحان اللہ. ایک لمبی مدت سے میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. اور بیٹا ایسا نہیں کہ اپنی یادداشت یا محض اپنے علم پر، یہ جو سامنے دائیں بائیں اور سامنے جو تو کتابیں دیکھا کرتا تھا، یہ قرآن مجید کی تفسیر کی معتمد اور مستند 70 کتابیں تھی.
ان 70 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، کبھی یہاں سے عبارتیں نقل کی ہے، کبھی وہاں سے میں نے مفہوم کشید کیا ہے، کبھی وہاں سے میں نے مفہوم نقل کیا ہے۔ بیٹا 70 کتابوں کو سامنے رکھ کر میں نے بھی قرآن مجید کی ایک تفسیر ترتیب دی ہے، اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر زاہدی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر زاہدی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فرماتے ہیں بیٹا جب تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اللہ، جب کتاب مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کتاب کی تصحیح کے لیے، اس کتاب پر نظر ثانی کے لیے کسی مقدس بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مثال کے طور پر مان لے حسینی میاں صاحب نے یہاں پر کوئی کتاب لکھ دی، تلوار تاجپور، 4 دھاری تلوار، کوئی کتاب تحریر کر دی، اور اس کتاب پر مہر لگوانے کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور تاج الشریعہ نے کوئی کتاب تحریر فرما دی، نظر ثانی کے لیے مفتی اعظم مفتی عالم بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مفتی اعظم نے کوئی کتاب تصنیف فرما دی، نظر ثانی کے لیے، تصحیح کے لیے، تصویب کے لیے، مہر لگوانے کے لیے 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ امام احمد رضا 2 جملے اگر لکھ دے کہ میں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، پوری کتاب اتم ہے، صحیح ہے اور ثواب ہے۔ واہ واہ واہ، کتاب کا وقار بڑھ جاتا ہے، کتاب کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقین جانے کہ آج یہاں پر کئی علماء اسٹیج پر موجود ہے، اگر کوئی عالم دین اپنی 1000 صفحات کی کتاب، کتنے، امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دے، کس کی بارگاہ میں؟ امام اعظم کی بارگاہ میں، مان لو حیات ہیں، پیش کر دے، امام اعظم اگر صرف ایک جملہ لکھ دے، ایک جملہ کہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب ماشاءاللہ ہے، کتاب سبحان اللہ ہے، یقین جانے پوری دنیا میں اس کتاب کی دھوم مچ جائے گی۔ پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا نہیں، پوری دنیا کے مسلمان علماء اس کتاب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے یہاں آپ کے ناگپور کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس کتاب کی ویلیو بڑھ چکی ہے، کتاب کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس خانقاہ کا مرد درویش اپنی کتاب کے حوالے سے فرماتا ہے، جب میں نے قرآن کی تفسیر میں نے مکمل لکھی، اس کی تصحیح کے لیے، اس کی تصویب کے لیے جس بارگاہ میں نے بھیجا تھا بیٹا، جس دست مکرم کی تو زیارت کر کے آیا ہے، وہ کسی عام ولی کا دست مکرم نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہاتھ ہے، جو قول مشہور کے مطابق اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سمندروں میں ان کی حکومت ہے۔ بابا کہتے جس دست مکرم کی زیارت کر کے آیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام میں ہے۔ اب بابا یہ فطرت دیکھیں، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اپنی طاقت کے مطابق وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ 300 کلو کا 500 کلو کا آپ بوجھ اٹھائیں، میں نہیں اٹھا سکتا۔ انسان فطرت کے مقابلے میں، انسان فطرت کے مخالف جا کر کام نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھے، جہاں فطرت دم توڑ دیتی ہے ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جہاں ولایت تھک جاتی ہے نبوت اور رسالت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کاملین۔ اس لیے ایک انسان ولی کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک ولی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سارے انبیاء مل کر ہمارے آقا احمد مجتبی محمد رسول اللہ کے برابر درجے اور مقام میں۔ اسی لیے تو 14ویں صدی کا مجدد کہتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا
سبحان عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھے، فطرتوں کا یہ درس جہاں پر قرآن نے دیا ہے، ترسیلی قوت کو بھی قرآن نے سمجھایا ہے، ولیوں کی طاقت کو بھی قرآن نے سمجھایا ہے۔ ارے نادان، کیا تو قرآن کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف نماز کا حکم دینے کے لیے آئی ہے؟ کیا تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت؟ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہی نہیں جس کا ذکر میں نے قرآن میں نہیں رکھا ہے۔ جاؤ ڈھونڈو، ڈھونڈنے والے ڈھونڈا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں وہ خانقاہ کے بزرگ، وہ خانقاہ کے شاعر۔ میں عرض سمجھا رہا ہوں، اب عرض کی طرف آئیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا، جس ذات، جس دست مکرم کی تو نے زیارت کی، وہ حضرت اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، علماء بھی موجود ہیں، کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں صحابی بھی ہیں، یہ دونوں صحابی بھی ہیں۔ صحابی ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، صحابی ہونے کے لیے جو شرائط ہیں کہ زندگی میں بقید حیات اللہ کے رسول کی جس نے زیارت کی، ملاقات کی بقید حیات، تو حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، اللہ کے رسول سے آپ کی ملاقات ہے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پر موت، ظاہری موت طاری نہیں ہوئی ہے۔ شب معراج آپ بیت المقدس میں تشریف لائیں، آپ وہ واحد ان مقتدی انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے ظاہری حیات میں اللہ کے رسول سے ملاقات فرمائی ہے۔ اس لیے محققین اور محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ دونوں نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بیٹا تو نے زیارت، ان کے ہاتھ کی زیارت کی ہے کہ سرکار یہ کتاب کا بیٹا میں نے کتاب اصلاح کے لیے جب لکھی، قرآن کی تفسیر ترتیب دی، تفسیر زاہدی نظر ثانی کے لیے میں نے حضرت خضر علیہ السلام کی صاحب بارگاہ میں پیش کی تھی کہ سرکار کیا ہوا؟ کہ بیٹا ادھر آ، کتاب کھولی کہ دیکھ، شروع سے لے کے آخر تک حضرت نے کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے اور کتاب کی تصدیق بھی کہ بیٹا سرخ قلم سے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے نشان لگایا ہے، نشاندہی کی ہے کہ ان عبارتوں پر نظر ثانی کر لو یا تفسیر سے ان عبارتوں کو ہٹا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خانقاہ کا مرد درویش کہتا ہے میں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ وہ مرد درویش کون ہے؟ کوئی اور نہیں جسے تاریخ اسلام میں مخدوم بہار حضرت یحییٰ شرف منیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام کا معتبر نام ہے حضرت یحییٰ شرف منیری رحمت اللہ علیہ۔ مخدوم صاحب کی نماز جنازہ آپ ہی نے پڑھائی ہے نا بابا؟ حضرت مخدوم غوث العالم کی بہت تاریخ ساز بزرگ ہیں بابا۔ غوث العالم نے حضرت یحییٰ شرف منیری رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ مخدوم پاک نے، مخدوم بہار نے پڑھائی ہے، حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ نے، جملہ ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ تاریخ کے ایک معتبر بزرگ نے، ایک تاریخ کے معتبر شیخ نے، جن کے ولایت کی توتی پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا میں بولتی ہے، جن کی ولایت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت یحییٰ شرف منیری رحمت اللہ علیہ اپنی اس تفسیر زاہدی میں لکھتے ہیں۔ اب نقطے پر آگے آپ تفسیر زاہدی میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب 1 سال گزر گیا، جب حضور کے وصال کے بعد 1 سال پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، امیر المؤمنین
افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل مدینہ کو اور قرب و جوار میں جتنے تھے اہل بیت بھی اور صحابہ بھی سب کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد دعوت دی. ایک اونٹ ذبح کیا, ایک اونٹ ذبح فرمایا. اب دعوت میں شریک ہونے والے کوئی عام لوگ نہیں ہے, نبی کے جلیل القدر صحابہ ہیں. حضرت عمر بھی ہے, حضرت عثمان غنی بھی ہے, مولا علی بھی ہے, شیر خدا بھی ہے, اور حضور کی اہل بیت بھی ہے, اور حضور کے جانثار وفادار صحابہ بھی ہے. حضور کے جانثار وفادار اور دعوت دینے والے کون ہیں بابا؟ حضرت اسلام کے, یہ ترتیب دھیان میں رکھنا, اسلام کے پہلے خلیفہ کون؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان, اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب دھیان میں رکھیں, اور یہ بھی سنیں کہ خلافت حضرت مولا علی پر ختم نہیں ہوئی تھی. وضاحت کروں گا اس کی انشاءاللہ میں, کہ یہ ترتیب خلافت آپ ذہن میں رکھیں. کتنے ہیں؟ 4 خلفاء صحابہ کرام موجود ہیں, مدینے والے بھی ہیں, اور مدینے کے قرب و جوار میں تفسیر زاہدی میں حضرت یحییٰ شرف منیری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے دعوت دی اور تمام صحابہ تشریف لائے. ننگر تناول کیا گیا. ننگر تناول کرنے کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا امیر المؤمنین, حضرت ابو بکر سے پوچھا امیر المؤمنین یہ ننگر کون سا ننگر تھا؟ آج یہ کس خوشی میں ننگر تھا؟ آخر اس ننگر کے اہتمام کی علت اور وجہ کیا تھی؟ حضرت سنیں عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے نبی کے صحابہ سن لو, اے مدینے والوں سن لو, یہ ننگر کوئی معمولی ننگر نہیں ہے. الیوم عرس رسول اللہ, اللہ اللہ اللہ, آج رسول اللہ کا عرس سال مکمل ہو چکا ہے, اور اسی عرس کے موقع کی مناسبت سے میں نے اس ننگر کا اہتمام کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم عرس اس لیے مناتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرس منایا ہے, امیر المومنین عمر فاروق نے منایا ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے منایا ہے, عثمان غنی نے منایا ہے, مولا علی نے منایا ہے, صحابہ نے منایا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھے, بہت خوب. میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اللہ بابا تو کہتا ہے کہ عرس منانا ناجائز ہے. بخاری میں کہا ہے مسلمانوں کب تک سوالات جھیلتے رہو گے, کب تک سوالات ٹٹولتے رہو گے؟ کبھی جواب بھی دینا سیکھ جاؤ. جب کوئی تمہیں یہ کہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے, پلٹ کر پوچھنا کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ عرس کرنا حرام ہے, کہاں حدیث میں لکھا ہے, کہاں بخاری میں لکھا ہے عرس کرنا حرام ہے, کہاں مسلم میں لکھا ہے کہ عرس کرنا حرام ہے. شریعت میں حلال اور حرام کہنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے. بے شک بے شک, حق ہے. الحلال ما حل اللہ والحرام ما حرم اللہ. حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کہے, اور حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام کہے. بے شک. اگر تو کہتا ہے کہ عرس منانا حرام ہے تو حرمت کی وجہ بتا دے, اور ہم تیری نہیں مانیں گے, اس لیے کہ بھارت کے مسلمانوں نے دیوبند کا کلمہ نہیں پڑھا ہے اور ایران کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, بے شک, اور نہ بریلی کا کلمہ پڑھا ہے. بابا بے شک. ہم نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے, ہم ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لے کے آئے ہیں. اس لیے حرام کہنے کے لیے تجھے دلیل دینی پڑے گی, تجھے قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا. اور صراحتاً لکھا ہو کہ مسلمانوں عرس کرنا حرام ہے, دوسرے دن سے اعلان کر دیں گے بابا. درگاہ کے خدام ڈرو نہیں, فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین لن تفعلوا ولن تفعلوا.
قیامت تک نہیں دکھا پاؤ گے، نہ کھنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آراس کے موقع پر اگر غیر شرعی رسومات کہیں جاری ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے اور اسے اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر کسی کے شادی میں ڈھول تاشے بجے تو یہ کہہ دیا جائے کہ شادی اب حرام ہو گئی، نکاح حرام ہو گیا۔ الیاذ باللہ، اگر کسی مسجد میں کبھی کتا گھس جائے، بیٹھے آرام کرے پھر نکل جائے تو کیا مسجد توڑ دو گے؟ کیا کریں گے بابا؟ ہاں، ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو کیا ناک کاٹو گے؟ انگلی میں اگر پھوڑ آ جائے تو کیا انگلی کاٹو گے؟ تو عرس میں یا مزارات اولیاء پر اگر کہیں غیر شرعی رسومات اگر جاری ہے، ان کے اصلاح کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ عرس کو حرام کہا جائے گا۔ اور سنیں، عرس کو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ منانا واجب ہے، نہ فرض مانتے ہیں، لیکن اگر تو ناجائز کہہ رہا ہے تو تجھے ناجائز کہنے کی دلیل دینی پڑے گی، قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں تجھے کوئی آیت دکھانی پڑے گی۔ لن تفعلوا، کبھی نہیں دکھا پاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آراس کے سلسلے میں دلائل کے انبار قائم کیے جا سکتے ہیں۔ آج عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سرکار سیدنا حسن شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنی نسبتوں کا رشتہ، اپنے دلوں کے تار ان اللہ والوں سے جوڑ لیے ہیں، ان محبوبان خدا سے جوڑ لیے ہیں، اور نسبتیں ہمارا فخر ہے، نسبتیں ہمارا اعزاز ہے۔ اور یاد رکھنا، نسبتوں کو توڑا جا رہا ہے، نسبتوں کو ٹٹولا جا رہا ہے۔ آج وہ نسبتیں، وہ تمہاری محبتوں کا رشتہ جو ولیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ رشتہ جو صحابہ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ رشتہ جو اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ان رشتوں پر، ان نسبتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بھارت کے مسلمانوں، اگر تمہاری سب سے بڑی کوئی روحانی طاقت ہے تو یہ نسبتیں ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ان نسبتوں کو سنبھالنا۔ کبھی اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش مومن کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ہم اللہ والوں کی نسبتوں کا احترام اور نسبتوں کا اعزاز یہ بتانے کے لیے کہ نسبتیں ہمارا فخر ہے، اس لیے آراس مناتے ہیں، ان اللہ والوں کی محبوبوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ بھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں محض کسی صحابی نے بتایا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے تار، یہ عقیدہ بھی ہمیں قرآن نے دیا ہے، یہ عقیدہ بھی ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ نسبتوں کا اعزاز قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ حج کرو، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ زکات دو۔ ارے میاں، قرآن کوئی بال بھارتی کتاب نہیں ہے، بلکہ رسول کا معجزہ ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اللہ کے رسول کا سراپا کیا ہے؟ سب سے بڑا، اور اس کی شان کیا ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ نسبتوں کے حوالے سے دقیانوس بادشاہ، آئے قرآن کی ایک داستان، سورہ کہف جمعہ کے دن ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کی نماز میں جب بھی آپ آئیں تو جمعہ کی 2 عظیم سنتیں مسلمانوں عمل کرنا، کہ نماز سے پہلے سورہ کہف کی آپ مکمل تلاوت کر لیں، ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور ہی نور رہے گا۔ اور جب بھی مسجد میں آئیں سنت پڑھ کے بیٹھ جائیں اور کم سے کم 100 مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی سبحان اللہ، سوغاتیں پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ کہف کا خلاصہ، قدر خلاصہ، کہ اصحاب کہف نے، اصحاب کہف، کہف کے معنی ہوتے غار، اصحاب کے معنی صاحب کی جمع اصحاب، تو اصحاب کہف غار میں جن ولیوں نے پناہ لی تھی، غار میں جن ولیوں نے
پناہ لی تھی ان ولیوں کے حوالے سے کہ اصحاب کہف اولیاء کرام کی ایک مقدس جماعت ہے جن کا تذکرہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہے. ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، ایمان کو لوٹنا چاہا، اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کہا جہاں مسلمان ملے تہہ تہہ کر دو. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بستی سے نکل پڑے. ایک غار میں جا کے محو خواب ہوئے. قرآن نے ان کا اجمالاً ذکر سورہ کہف میں فرمایا ہے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اولیاء کرام کی وہ مقدس جماعت گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ 7-9 تعداد میں اختلاف ہے، جب اولیاء کرام جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا چل گیا. ایک پیچھے کتا ان کے پیچھے ہو گیا. ناگپور کا کتا نہیں تھا. اب دیکھیں آپ، کتا پیچھے ہو گیا. اس کتے کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اولیاء کرام نے جب اس کتے کو دیکھا تو ان میں سے ایک نے پتھر اٹھایا اور اس پر دے مارا. کتا ولیوں کا کتا تھا. کس کا کتا تھا؟ ولیوں کا کتا تھا. اپنے پچھلے دونوں قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، بولنا میری فطرت نہیں، بولنا میری عادت نہیں، میں بھونکتا ہوں، لیکن آج تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بولنے کی قوت عطا فرما، گویائی کی قوت عطا فرما، طاقت دے کہ میں ان سے، تیرے محبوب بندوں سے، تیرے ولیوں سے میں گفتگو کروں، بات چیت کروں انسانوں کی طرح. اللہ تو اللہ ہے، وہ مالک کل ہے، وعلا کل شیء قدیر ہے. دعا قبول کی. کتے نے انسان کی طرح گفتگو کرنا شروع کی. کتا اب ولیوں سے گفتگو کر رہا ہے. مفسرین فرماتے، تفسیر کی بڑی کتابوں میں آتا ہے، وہ کتا کہتا ہے اللہ کے ولیوں، مجھے پتھر مار کے کیوں بھگا رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ. تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اب اولیاء کرام سمجھ گئے کہ معاملہ ادھر سے ہے، معاملہ اب زمینی نہیں رہا ہے، معاملہ اوپر کا ہے. وہ اولیاء تھے، اللہ کے ولی، کہنے لگے کہ کتے، بھونکنا تیری فطرت ہے، بھونکنا تیری فطرت ہے. بھگانے کی وجہ یہ ہے کہ بھونکے گا، دشمن پیچھے ہے، دشمنوں کو آگاہ کر دے گا، تو بچ جائے گا، ہم مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اس لیے تمہیں بھگا رہا ہوں. ایک اللہ کے ولی نے جواب دیا. یہ تفسیر سنا رہا ہوں، بال بھارتی نہیں بابا. اب جانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے. سورہ کہف کبھی اٹھا کر کنز الایمان کو دیکھ لینا عزیزان ملت اسلامیہ. اب دیکھیں کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کتا جب یہ سنتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پتھر مارنے کی وجہ جب بیان کی تو کتا عرض گزار ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوبو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری چوکھٹ پر رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہاری معیت میں رہنا چاہتا ہوں. کا بھونکنا تیری فطرت ہے. کتے نے کہا، مریدو دھیان سے سننا، کتے نے کہا کہ اے اللہ کے ولیوں، بھونکنا میری فطرت ہے، لیکن تمہاری محبت میں اور تمہاری چاہت میں، تمہاری صحبت حاصل کرنے کے لیے میں اپنی فطرت کو بدل دوں گا. سبحان اللہ. واہ واہ. اپنی فطرت کو بدل دوں گا. مسلمانوں یاد رکھنا، یہ وہ نقطہ ہے کہ ایک مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو اسے اگر اپنے پیر کا فیض لینا ہے، اللہ کے ولی کا فیض لینا ہے، اسے اپنی فطرتیں بدلنی پڑے گی، اسے اپنی عادتیں بدلنی پڑے گی، تب جا کر کہیں اللہ والوں کا فیضان شروع ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ دیکھیں کتا بات کر رہا ہے بابا. یہ کتا، یہ قرآن کا عنوان ہے، تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کہتے ہیں نا بابا، وہ درگاہوں پہ کیا رکھا ہے، مزاروں پر کیا رکھا ہے. ارے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، وہ مٹی کا
ڈھیر نہیں ہے، وہاں تو سراپا عشق کی سوغات آرام فرما ہے، اللہ کا ولی آرام فرما ہے۔ اور اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا خطبہ تو قرآن نے پڑھا ہے، اللہ کے ولیوں کا عنوان قرآن نے بیان فرمایا ہے، ان کی عظمتوں کا بیان قرآن نے بیان فرمایا ہے، ان کی عظمتوں کا خطبہ قرآن نے پڑھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن اللہ کا ولی قرآن کا ٹاپک ہے، قرآن کا عنوان ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا ولی تو ولی، جس کتے نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی تھی وہ کتا بھی قرآن کا عنوان بن گیا ہے، وہ قرآن کا عنوان بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کتے کا تذکرہ فرمایا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اے میرے محبوبو، وہ کتا جو تمہاری چوکھٹ پر اپنے پیروں کو پھیلا کر پہرا دے رہا ہے، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کس انداز میں وہ اللہ کے ولیوں کے گار کے دہانے پر وہ بیٹھا رہتا تھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا۔ اب آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کلبہم پڑھ رہا ہے، اسے ثواب دیا جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کی جمالی کتاب ہے، قانونی کتاب ہے، اصولی کتاب ہے، تفصیلی کتاب نہیں ہے بابا۔ قرآن تفصیلی کتاب نہیں ہے۔ سورہ کہف میں قرآن میں اللہ نے عبادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، حلال و حرام کی ہمیں جہاں پر اللہ نے تمیز بتائی ہے، احکامات بتائے ہیں، جہاں رسولوں کا ذکر فرمایا ہے، مقام رسالت و نبوت کو سمجھایا ہے، ماں باپ کے مرتبے اور مقام کو سمجھایا ہے، وہیں پر قرآن نے اللہ کے ولیوں کی شان بھی بتائی ہے اور اللہ سے محبت کرنے والے کتے کی بھی شان بتائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شہر میں بھی تو بہت سارے کتے ہیں بابا، ناگپور کی سرزمین پر کسی ناگپور کے کتے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے بابا، اس انداز میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ مکہ شریف کے کسی کتے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ مدینے کے کسی کتے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ خبرن کہہ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار کتے ہیں لیکن ایک کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کتا جب سچے دل سے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو اسے بدلے میں، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کتا جنتی، سبحان اللہ۔ وہ کتا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، 10 جانوروں کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 جانور جنتی ہیں، ان میں اصحاب کہف کا یہ کتا جس کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ کہف کبھی پڑھ لینا اور اس کی تفسیر بھی اٹھا کر دیکھ لینا، تفصیل مل جائے گی۔ میں تو بالکل لب لباب بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے ہم اپنی نسبتیں کیوں جوڑتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ محبتوں کا یہ رشتہ اور نسبتوں کی یہ سوغاتیں، اس کی برکتیں اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں کہ اصحاب وہ کہف کا وہ کتا، تمام مفسرین فرماتے ہیں وہ جنتی ہے، بلعم باعور کی شکل میں۔ ایک قول تو یہ ہے، ایک قول یہ ہے، لیکن ایک قول اور آپ سنیں، ایک قول یہ ہے کہ بلعم باعور کی شکل میں نہیں، وہ کتا کتے کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ ابراہیم باجوری شیخ ازہر 12ویں صدی ہجری کے امام ازہر، اور بے شمار کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کتا کتے کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتا تو نجس جانور ہے، کتا تو ناپاک جانور ہے، اور جنت تو پاکوں کا گھر ہے اور پاک ہے، بڑا ناپاک جانور اگر کتا ہماری مسجد میں داخل ہو جائے، اگر ہمارے گھر میں داخل ہو جائے تو اسے نکال دو، یہ حکم ہے۔ مسجد میں رطوبت لگ جائے، گھر میں رطوبت لگ جائے تو اسے پاک صاف کر لو، یہ حکم ہے۔ ایک عام مسلمان سوچ سکتا ہے کہ یہ کتا جنت میں کیسے جائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کتا جنت میں جائے گا اور کتے کی شکل میں جائے گا، لیکن سنو، یہ دنیا کے عام کتوں کی طرح عام کتا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتا نجس نہیں ہے، کہا کیا ہے؟
پاک ہے. اللہ اکبر. اچھا کتا تو نجس ہوتا ہے، یہ پاک کب سے ہو گیا؟ سوال کیا گیا ہے. مفسرین اور محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے جو ہے کتا تو نجس ہوتا ہے، لیکن اولیاء کرام اصحاب کہف کے صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کتے کو پاک بنا دیا ہے. اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچیں، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ایک کتا جنتی ہو گیا. اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں. اگر اہل اللہ محبت کرے تو حضرت داتا علی حجوری سے محبت کرے تو حضرت حسن شاہ قادری سے محبت کرے تو حضرت غریب نواز سے محبت کرے تو اولیاء اللہ سے محبت کرے تو ہمیں کیا برکتیں حاصل ہوگی، کیا نہیں ہوگی. قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بات نسبتوں کی چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے محبوبوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی ولی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ارے ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ نماز جیسی فرض عبادت میں اگر ان کو سلام نہ کیا جائے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. یہ بات دھیان میں رکھنا. یہ بولتے ہیں درگاہ پہ نہ کو جاؤ. ایک صاحب ملے تھے ہم کو، کہنے قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے قبر پر مت جاؤ. میں نے اس سے پلٹ کے پوچھا، بولا ٹھیک ہے بابا، قبر پہ نہیں جائیں گے لیکن قبر میں کچھ سمجھا؟ بولا کہ خالی اوپر کا، ہاں قبر پر نہیں جانے کا، اور قبر میں آپ سمجھ گئے. تو یہ کہ اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کے لیے آج سوشل میڈیا پر جو ہے میجک سوالات چھوڑے گئے ہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. واٹس ایپ کی یونیورسٹی، فیس بک کی یونیورسٹی اور سوشل میڈیا کی یہ یونیورسٹی جہاں مواد جو ہے، جہاں صالح مواد کم اور فتنے زیادہ ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں سمیٹ لو، دور کر لو. اگر تمہیں علم دین حاصل کرنا ہے، مدرسے میں، شہر میں، مسجد میں، خانقاہ میں سچے علماء ہے، دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ. اپنے جو مسائل ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرو، انشاءاللہ تمہیں تحقیق کے ساتھ جواب ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج ہم اپنا پورا دین لینا چاہ رہے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور حد تو الیاذ باللہ یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے بابا کہ کوئی ریل بنا لیتا ہے، کوئی داڑھی ٹوپی والا ہو، کوئی سید زادہ ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو، الیاذ باللہ کیا ہوتا ہے بابا؟ ایسے سمجھتے ہیں جیسے میسج آ گیا، ٹک کر کے آواز بجی، معاذ اللہ سمجھتے اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے گروپ میں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اتنا اعتماد کہ مسلمان اپنی طاقت بحث اور مباحثے پر خرچ کر رہا ہے. مسلمانوں، اللہ کے ولیوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھ رہا ہوں. اللہ نے اپنے محبوبوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. سنیں، نماز اللہ کے لیے، خدا کے لیے، عبادتیں اللہ کے لیے. ایک مسلمان نماز کی حالت میں یہ دعا کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مولا سجدے تیرے لیے، مولا رکوع تیرے لیے، مولا نیازیں تیرے لیے، مولا عبادتوں کی جتنی صورتیں ہیں، تحلیل ہو، تسبیح ہو، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت امام احمد رضا پیغام دیتے ہیں، اس شاہ کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اور پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. ارے ہم بریلوی مسلمان بابا، عقیدے توحید کو ہمارے ٹٹولنا نہیں بابا. ہم تو عقیدے کے اتنے پختہ ہیں کہ کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے. کعبے کی طرف سجدہ کیا کرتے؟ نیت میں منہ میرا کعبہ شریف کی
طرف متوجہن الی الکعبۃ المقدسہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم توحید کے اتنے پختہ ہیں، لیکن بات ولیوں کی ہے۔ نماز اللہ کے لیے، سورہ فاتحہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا نماز کے ان ارکانوں پر، نماز کے اذکار پر، نماز کی تسبیحات پر؟ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جب نماز مکمل ختم ہو گئی، یہ کہتے ہیں نا کہ ولیوں کا جب دیکھو اولیاء، جب دیکھو تاج الدین بابا، جب دیکھو خواجہ صاحب، جب دیکھو حسن بابا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جواب تمہیں میں بتاتا ہوں کیا جواب دینا ہے، کہ اگر اس طرح سے اعتراض کرے، پوچھو نماز پڑھتا ہے، قیام، رکوع اور سجدہ، تاخیر میں تشہد میں بیٹھتا ہے بابا، بیٹھتا ہے نا، کا تشہد پڑھ، اتحیات پڑھ تو صحیح، اتحیات پڑھے، اتحیات المبارکات الصلوات۔ میں شافعی ہوں، ہاں الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کو سلام کرتا ہے کہ نہیں؟ حضور کو سلام، وہ سلام پوچھتی کہ نہیں بابا؟ ہاں، کھڑے ہو کے پڑھے تو سلام نہیں پوچھتی بابا۔ گر محبت ہے نبی سے، ادب سے پڑھ سلام، ورنہ بزم مصطفیٰ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ سلام جو ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک گنہگار سلام پیش کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا، والسلام علینا۔ اس کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلام ہو۔ ارے نجدی وہابی، نماز اللہ کے لیے، کوئی اللہ کا شریک عبادت میں نہیں، سجدے میں، رکوع میں، عبادت میں، اللہ کا تسبیح میں، تحلیل میں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لیکن نماز جو تمام عبادتوں کی سردار ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بڑھائی ہے کہ تحیات میں ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو جہاں اپنے نبی کو سلام کرتا ہے، دنیا کے تمام اولیاء کرام کو نماز کی حالت میں سلام بھیجتا ہے، پڑھتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلام ہو۔ ان ظالم نجدیوں سے پوچھو یہ صالحین کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اجمال ہو گیا، اگر تفصیل میں آپ چلے جائیں، حضرت ابو بکر صدیق صالحین کے امام ہے، حضرت عمر فاروق صالحین کے امام ہے، عثمان غنی صالحین کے امام ہے، حیدر کرار مولا علی صالحین کے امام ہے، تمام صحابہ صالحین کے امام ہے، تمام اہل بیت صالحین کے امام ہے، غوث پاک صالحین کے امام ہے، غریب نواز صالحین کے امام ہے۔ آپ نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، جب آپ تحیات پڑھیں گے، حسن شاہ کو بغیر نام کے اجمالی طور پر آپ کو سلام بھیجنا ہے، اور اگر سلام نہیں بھیجیں گے تو آپ کی نماز انکمپلیٹ۔ بے شک، بے شک۔ آپ کی نماز یہ چونچو کا مربع، یہ وہابی، یہ دیوبندی اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، معاذ اللہ رب العالمین، ایک معمولی بشر، ایک معمولی انسان، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جنہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے، اللہ جنہیں اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے الا خبردار۔ قرآن میں بابا، بال بھارتی میں نہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے بابا جن کو اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، سورہ فاتحہ تک نہیں آتی بابا صحیح پڑھنے، وہ قرآن پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور اپنے رسول کے زبان سے اپنے ولیوں کی شان اور ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ وہ معمولی مسلمانوں یاد رکھنا، دنیا میں آپ کے اس مقدس شہر تاجپور میں پانی کی کئی قسمیں موجود ہوگی۔ سب سے بہترین پانی آپ اگر پوچھا جائے تو کون سا پانی کہیں گے؟ ایک عام انسان کہے گا اکوا فائن ہے، سب سے بہترین پانی ہے، فلٹر کا پانی سب سے بہترین پانی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کیا جواب دے گا؟ یہ تیرے نزدیک تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک سب سے بہترین پانی وضو کا پانی ہے۔ اور پوری دنیا کی اگر قید لگائی جائے تو آپ بتائیں کہ بہتر سے بہتر دنیا کا پانی بہتر سے بہتر قیمتی بوتل میں اگر بند کر دیا جائے، بابا بتاؤ کیا ایکوا فائن یا وہ بسلری واٹر
وہ زمزم کے پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب ایک پانی زمزم کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تقابل نہیں، تو ایک عام مسلمان اور اللہ کا ولی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں وعدے فرمایا ہے، اس لیے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا بابا، یہ ولایت کا جو فیضان ہے نا بابا، یہ ولایت کی ڈیوٹیاں جو لگتی ہے اور یہ ولایت کی نعمتیں جو بٹتی ہے، خلعتیں جو بٹتی ہے، وہ کس بارگاہ سے بٹتی ہے؟ مولا علی، مولا کائنات، حسنین کریمین کے بابا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ۔ کون سے خلیفہ؟ یاد رکھیں کہ یہ ولایت کا جو مقام ہے، یہ ولایت کا جو فیضان بٹتا ہے، یہ مولا علی کی جزوی فضیلت بتا رہا ہوں، یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے، یہ سارا یہ رحمتوں کا خزانہ حضرت مولا علی کے ذمے کر دیا گیا ہے۔ حضرت مولا علی جب تک کسی کی ولایت کے لیے دستخط نہیں کریں گے یا جب تک اسے اجازت نہیں دیں گے، کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ خزانہ آپ کے حوالے کیا ہے، اور یہ حضور کے صحابہ میں یہ فضیلت صرف مولا علی کو حاصل ہے، یہ فیضان صرف آپ کے دروازے سے چلتا ہے۔ اور ایک جملہ اسٹیج سے ابھی بات دہرائی گئی تھی، میں اس مجمل گفتگو کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ولایت کا یہ فیضان حضرت مولا علی کے در سے بٹتا ہے۔ قیامت تک جو بھی غوث بنے گا، قطب بنے گا، خواجہ بنے گا، ولی بنے گا، ابدال بنے گا، ولایت کا تاجدار بنے گا، ولایت کے جس بھی مرتبے اور مقام کو حاصل کرے گا، ولایت کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ حسین کا بابا، فاتح باب ولایت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور یہ دروازہ صحابہ میں کوئی نہیں کھول سکتا دوسرا۔ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے، اور یہ حضرت مولا علی کی جزوی فضیلت ہے۔ آپ یہ دھیان میں رکھیے چیز ہے نا، حضرت بھی تشریف لائیے خلعت مولا علی کے دربار سے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن خلافت آپ کے بعد ختم نہیں ہوئی بابا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک ہوگی، خلفائے راشدین وغیرہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور 30 برس کہاں پر مکمل ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پر 30 برس، اور وہاں خلافت سے مراد علی منہاج النبوہ، وہ خلافت جو بالکل منہاج النبوت پر قائم ہوگی، وہ خلافت حضرت مولا علی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت مولا علی کے بعد وہ خلافت حضرت امام حسن مجتبی کے پاس آئی۔ تو حضرت علی کی بارگاہ سے جو خلافت کا سلسلہ جو شروع ہوا، وہ کون سی خلافت؟ جو خلافت آپ نے خواجہ حسن بصری کو دی تھی، وہ خلافت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ خلافت باطنی مراد ہے، یہ خلافت باطنی مراد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے وضاحت کر دی ہے، غالباً موصوف کے کہنے کا، مقرر موصوف کے کہنے کا یہی جو ہے مراد ہوگا، لیکن چونکہ آج کل حالات اچھے نہیں ہے، پر وقت اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور یہ خلافت جو آپ نے خواجہ حسن بصری کو عطا فرمائی، اور آپ کے ذریعے خواجہ حسن بصری کے ذریعے تمام ارباب سلاسل میں یہ خلافت کا جو فیضان پہنچا ہے، یہ خلافت ظاہری نہیں بلکہ خلافت باطنی ہے، یہ خلافت ظاہری نہیں بلکہ خلافت باطنی ہے۔ اور ولایت کا فیضان تو یقیناً مولا علی سے بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں ابو الحسین نوری مارہوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے بابا، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کا مطالعہ ضرور کرے اس سلسلے میں۔ کتب مارہا حضرت نوری میاں حضور مفتی اعظم مفتی عالم سرکار کے پیر و مرشد اور آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے شیخ بھی، آپ کے مربی ہیں، ان کی کتاب ہے اس سلسلے پر۔ کہتے ہیں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روحانیت کا فیضان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور کوئی بھی صحابی اس نعمت میں آپ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ حضرت نوری میاں تحریر فرماتے ہیں یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تک بات ہے روحانیت کی، جہاں تک بات ہے کاملیت کی، جہاں تک بات ہے افضلیت کی، تو اس میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے، اور اجماع قطعی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق خلافت میں ظاہری میں بھی سب سے افضل ہے، اور ولایت باطنی میں بھی سب سے افضل ہے، روحانیت میں بھی سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور سب سے افضل ہی نہیں بلکہ سب سے اول ہے۔ واہ 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 واہ، سب سے افضل ہی نہیں سب سے اول ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت کا اجماع قطعی، اجماع قطعی، تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، تمام تابعین کا اتفاق ہے، تمام مجتہدین کا اتفاق ہے، امام اعظم کا اتفاق ہے، امام شافعی کا اتفاق ہے، امام مالک کا اتفاق ہے، امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے، غوث پاک کا اتفاق ہے، غریب نواز کا اتفاق ہے، سید احمد کبیر رفاعی کا اتفاق ہے، خواجہ سہرورد کا اتفاق ہے، پورے دنیا کے ولیوں کا اتفاق، بلکہ پوری امت کا اتفاق، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف، اجماع قطعی۔ اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ روحانیت میں بھی اور خلافت میں بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ اور ایک جملہ سنیں کہ یہ افضلیت خلافت کی ترتیب سے نہیں ہے، اسے دوسری مرتبہ سن لیجئے گا، یہ افضلیت خلافت کی ترتیب سے نہیں ہے بلکہ خلافت افضلیت کی ترتیب سے ہے۔ جو افضل ہوتا گیا وہ پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، پھر تیسرا خلیفہ بنتا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم سادات کرام حضرت ابو بکر صدیق کو ولایت میں اور خلافت میں سب سے افضل مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حضرت مولا علی نے بتایا ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے بتایا ہے، امام حسن یا امام حسین نے بتایا ہے، اس لیے نہیں کہ امام باقر نے بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر کو ہم اسلام کا سب سے افضل خلیفہ، روحانیت میں سب سے افضل خلیفہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ ترتیب ادھر کی ہے بابا، یہ کوئی خانقاہ کی یا ایران کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے کہ میرے نبیوں کے 4 یاروں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ اور اس کے بعد کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، سب سنابل کی وجہ سے ہم حضرت ابو بکر کو سب سے افضل نہیں مانتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو سب سے افضل اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا، ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے۔ سنے سنابل نے، مجتہدین نے اپنے کتابوں میں اسے نقل فرمایا ہے اور اس کی تجدید فرمائی ہے، اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے۔ یاد رکھنا، عقیدہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے نہیں بنتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے والا۔ اب نوری میاں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات اگر کی جائے تو کچھ لوگوں کو جو ہے بخار چڑھ جاتا ہے بابا، اور اعلیٰ حضرت کی گفتگو کو ماننے کے لیے تھوڑی سی کبھی ہچک، کبھی ششوپن میں پڑ جاتا ہے، اب مانتا ہوں کہ تب مانتا ہوں نہیں، کسی سید زادے کا حوالہ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں الحمدللہ 50 سید سادات کرام، علماء، مجتہدین، محدثین کے حوالے دینے پر الحمدللہ قادر ہوں۔ میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں، حضرت نوری میاں مارہوی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا
کیا پوچھا گیا کہ کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت کے حوالے سے یہ کہے کہ ظاہری خلافت میں تو سب سے افضل ہے وہ مطلقہ جو خلافت آپ کو حاصل ہے، لیکن باطنی اور روحانی کہتے ولایت میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مفتی اعظم کے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم اللہ اکبر اپنے وقت کا قطب کہتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کوئی عالم دین ایسی بات کرے، کہتے ہیں وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ نوری میاں نے لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، نوری میاں کا تو میں نے حوالہ دیا ہے، لیکن ہم یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں حضرت ابو بکر کی افضلیت کا، یا کہتے ہیں کہ نہیں اہل سنت کے نزدیک دونوں صحیح ہے۔ ایک چورن دے رہے ہو کیا سنیوں کو بابا؟ تم لوگ کیا لالی پاپ دے رہے ہو کیا؟ ہاں سب کو اپنی جیسا سمجھ لیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے۔ اگر تجھے یہ دعویٰ ہے کہ خلافت میں باطنی ولایت میں حضرت مولا علی حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہے، تو چل ٹھیک ہے، اپنے دعوے پر قرآن کی تو آیت پیش کر دے، حدیث مصطفیٰ پیش کر دے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ لیکن تمہیں جو ہے تمہیں اپنے دعوے پر دلیل دینی چاہیے، نہ کہ جو ہے ہاں اپنا انڈیا ہے، اپنا نظریہ، یا اگر ایران کی کسی کتاب میں ایران کی چائے پی کر اگر کسی کو نشہ ہو جائے اور ایران کی جو ہے رافضی یا شیعی کتاب کا کوئی جو ہے نچوڑ یا طاہریت یا منہاجیت کا کوئی جو ہے خلاصہ لے کر عوام کے سامنے آ جائے اور اپنا انڈیا پیش کرے، اپنا نظریہ پیش کرے، تو ایسے نظریوں کو ہم ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اپنے قدموں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، نبی کے حوالے سے، نبی کے صحابہ کے حوالے سے جب بھی عقیدہ لینا تو قرآن سے لینا اور حدیث مصطفیٰ سے لینا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، کتنا بیوقوف بنایا بابا، نہیں تم آپس میں جھگڑا مت کرو، فتنہ مت کرو، کاڑی لگانے کا نہیں، بازو میں ہو جانے کا، ویسے خود چھیڑنے کا۔ یہ ایرانی چائے کا اثر ہے بابا، یہ کون سی چائے کا اثر ہے؟ ایرانی چائے کا اثر ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے بریلی کی چائے پی ہے، اور امام احمد رضا نے یہ پیغام دیا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب یہ خلافت باطنی کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، آئے وقت کافی ہو چکا ہے، ایک تو مجھے بٹھایا گیا ہے بالکل 5:30 بجے، ایک دم 12:30 بجے جو بیٹھا ہوں، بالکل نیند کا جو غلبہ تھا، اور شروع میں دیکھا کافی ڈسٹرب کر رہے تھے لوگ، موضوع بھی ادھر ادھر جو ہے الفاظ جو ہے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خیر میں اپنے بالکل تقریر کے آخری پڑاؤ میں ہوں، تھوڑی سی توجہ دیں اس پر، جو ہے انشاءاللہ باقاعدہ یہاں سیمینار ہونا چاہیے اس موضوع پر، تب جا کے کہیں جو ہے اس کا حق ادا ہوگا اور تفصیلی بحث ہوگی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا نام لے کر اگر کوئی اہل سنت کا نام لے کر اگر کہتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں باتیں صحیح ہے، تو نوری میاں کے فرمان کے مطابق وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور وہ رافضی تفضیلی رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کس نے دیا ہے؟ نوری میاں نے دیا ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ یہ نوری میاں نے دیا ہے۔ اور نوری میاں نے صرف اپنے گھر کی بات نہیں کی ہے، اپنے نانا کے گھر کی بات کی ہے۔ نوری میاں نے وہی بات کی ہے جو قرآن نے بتائی ہے، نوری میاں نے وہی سمجھایا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ چلو ٹھیک ہے، ذرا پلٹ کر یہ بھی پوچھو کہ چلو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، مشروط طور پر تمہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت مولا علی نے کبھی اس عقیدے کو مانا ہو اور اس کی تائید کی ہو، حضرت امام حسن نے
امام حسین نے، اہل بیت کے امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، حضرت امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، امام تقی نے، امام نقی نے، امام علی نے، امام رضا نے، اہل بیت کے 12 اماموں کا کیا عقیدہ تھا؟ سب کا عقیدہ یہی تھا کہ نبیوں کے بعد روحانیت میں، ولایت میں اور خلافت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی. یہ سب کا عقیدہ یہی تھا بابا. یہ دھاندلی کر رہا ہے کوئی، چرن دے رہا ہے بابا، لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اگر دعویٰ کیا ہے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے تو آ اور دکھا اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہے. امام اعظم نے لکھا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے؟ نہیں. امام مالک نے؟ نہیں. امام احمد بن حنبل نے؟ نہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے ابھی سنیں آپ 2 جملوں میں. 9 ربیع الاول کو، کتنے ربیع الاول کو؟ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، بہت زیادہ جو ہے طبیعت خراب ہوئی. یہ ہجرت کا 11واں سال آپ کو بتا رہا ہوں مختصر. ہجرت کا 11واں سال. حضور پر 3 مرتبہ غشی طاری بھی. مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہتے تھے. جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے اور رات شب جمعہ ہے، غشی طاری ہے. 9 ربیع الاول کی حالت بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول اٹھے، حضرت ابن عباس اور حضرت مولا علی نے آپ کو تھاما، لیکن پھر آپ بستر پر تشریف لائے. آپ پر نکاحت کے آثار تھے، نکاحت آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہی تھی یوں کہا جائے. حضور مسجد میں تشریف، حضور ہی نماز پڑھاتے تھے مصلی مسجد نبوی کے مصلی پر. حضور ہی تشریف لاتے تھے نا مسجد نبوی میں، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، تشریف نہیں لائے. اللہ کے رسول نے حکم جاری کیا. سنیں کیا فرماتے ہیں؟ مورو ابا بکر ان یصلی الناس. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول حکم دے رہے، میرے ابا بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور مسجد میں نماز پڑھائے. کس کو حکم دیا؟ حضرت عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور فاتح باب ولایت حضرت مولا علی شیر خدا، جن کی مولائیت پر ہمیں ناز ہے. لیکن ہم ایسے مولائی نہیں، الحمدللہ ہم مولائی ہیں، لیکن ہماری مولائیت بھی عجیب ہے کہ ہم اپنی مولائیت میں صدیق کی صداقت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، فاروق کی عدالت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، عثمان کی سخاوت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور امیر معاویہ اور تمام صحابہ نبی کے تمام صحابہ. اسلام کی دونوں آنکھیں بابا، اہل بیت اور حضور کے صحابہ ہے نا. حضرت مولا علی نے جن صحابہ کو مانا، مولا علی کے شہزادے امام حسن نے جس معاویہ سے اتفاق کیا، اتحاد کیا، آج بھی ہمارا ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد ہے اور قیامت تک رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مورو ابا بکرین، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. بخاری شریف، مسلم شریف، کئی حدیثوں میں نچوڑ بتا رہا ہوں بس لب لباب میں. آج تو بس شکار کرنے نکلا ہوں تھوڑا سا. مہینے کے بعد، اب دیکھیں 1.5 مہینے کے بعد، اب آپ دیکھیں کہ مسجد نبی میں حضرت مولا علی بھی تو تھے نا، عمر بھی تھے نا، لیکن کوئی حضور کے مصلی پر. اور حضرت ابو بکر کو جب تلاش کیا گیا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں روایتوں کا، اس وقت موجود نہیں تھے مسجد نبی میں. تو حضرت صحابہ نے دیکھا کہ نماز عشاء کا وقت ہو چکا، یا جو بھی نماز ہو، کہتے حضرت ابو بکر موجود نہیں ہے. تو حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ نماز پڑھا دیجئے، بابا آپ نماز پڑھا دیجئے. بابا شوٹنگ تو نہیں نہ کر رہا ہے؟ ہاں شوٹنگ نہیں کرنا بابا، ٹھیک ہے نا؟ اب تصویر نہیں، تصور والے ہیں بابا. ذرا سی گردن جھکا لی اور دیکھ لی تصویر ہے یار. یہ مسلمانوں نے جو سوشل میڈیا پہ نا اسلام کو بازیچہ اطفال بنا دیا ہے، کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے بابا. ایسا ڈراتے ہیں، اپنے لوگ ڈراتے ہیں، غیروں کی کمی نہیں. کیا ڈراتے ہیں کہ اسلام خطرے میں مٹ جائے گا بابا؟ ارے تیرے باپ کے گھر کی کتاب ہے کیا اسلام؟
اسلام اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسے جتنا دبائے گا اتنا اسلام اچھلے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ڈر نکالو بابا، بے خوف ہو جاؤ۔ اسلام کل بھی لہرا رہا تھا، اسلام آج بھی لہرا رہا ہے، اور قیامت تک یہ پرچم لہراتا رہے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ خوف جو ہے مایوسی پہ پائی گئی ہے۔ ارے بابا سیدھی سی بات ہے، نوٹ پانی کا مسئلہ ہے بابا۔ ہاں ہم نے اپنے صوفیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو، یہ سوشل بابا اپنے کام میں لگے رہتے، جن کو کام نہیں نا وہ ریل بناتے رہتے بابا، جن کو کام نہیں بابا وہ صرف ریل بناتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ ابو بکر چونکہ ہے نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے نماز کے مصلی پر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی، سنو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں محو استراحت ہیں، آواز سنی حضرت عمر کی، جو کھڑکی، جو دریچہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ نے اسے کھول دیا، اٹھے اور اسے کھول دیا، اور اپنی گردن کھڑکی سے باہر نکالی، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، ارے نہیں، جس مسجد میں جس جگہ میرا ابو بکر ہو اس جگہ میرے مصلی پہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اب حضرت عمر ہے، صحابی ہے نا، وہابی نہیں کوئی۔ کیسا عقیدہ تھا بابا، دیکھو کہ جس نماز کے لیے حضور نے فرما دیا لا، کیا کہہ دیا لا، کا وہ نماز رہی ہی کہا، اس نماز کی حقیقت ہی کیا، کہ اللہ کا توڑ دیا، کا توڑ دیا۔ اور وہ مولا علی ہیں، وہ مولا علی ہیں، زانوئے مصطفیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانو پر محو استراحت ہے۔ ما یبکی کا یا علی، علی کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فاتتنی صلاۃ العصر مرۃ اولا، پہلی مرتبہ نماز عصر قضا ہوئی ہے۔ کہ علی جو نماز نبی کی محبت میں قضا ہو جائے وہ نبی نماز کو قضا ہونے نہیں دے گا۔ انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ آپ یہ نظارہ بھی دیکھیں، ایک ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا۔ حضور کے اختیارات دیکھے بابا، صرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، ہاتھ لگاتے تو کیا ہوتا؟ وہاں بھی بولتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بے وقوف، صرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے، صرف اشارہ، انگلی کا اشارہ، تو پلٹ کے آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے لا، نہیں، میرے مصلی پر میرے ابو بکر کے سوا کوئی نماز۔ حضرت عمر نے نماز توڑ دی بابا۔ کیا عقیدہ ہے بابا صحابہ کا؟ کہ لا، حضور نے کہا ہے، حضور نے کہ اس نماز کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سنیں، اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر نے 17 وقت کی نماز پڑھائی۔ کتنے وقت کی؟ 17 وقت کی نماز پڑھائی۔ ان 17 وقت کی نمازوں میں ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تھے۔ یہ نچوڑ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کب کی بات ہے؟ 9 ربیع الاول جمعرات کے دن رات میں عشاء کی نماز سے لے کے 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز تک، ان نمازوں پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے حکم پر پڑھائی۔ اور کس کی موجودگی میں؟ حضور کی، حضور جو موجود ہیں اپنے مقدس خانے میں، آپ دنیا میں تشریف فرما ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا بابا؟ آیا نا؟ کیوں حضرت مولا علی نہیں تھے؟ اچھا ایک بات بتائیے کہ جب حضور نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تھا اس وقت آپ خلیفہ تھے؟ آپ خلیفہ تھے کیا بابا؟ یہ کہتے ہیں کہ
باطنی کہتے ہیں ولایت باطنی میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ منہاجیوں کا عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. اور کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کو یہ جو مراتب ملے ہیں وہ خلافت کے بعد جیسے جیسے خلیفہ بنتے گئے ان کو فضیلت ملتی گئی، لیکن حضرت مولا علی کو جو فضیلت ملی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو جب اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا کیا اس وقت وہ خلیفہ تھے؟ نہیں. زبان حال سے اور قال سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور اعلان فرمایا کہ میرے مصلی پر میرا ابو بکر اس لیے کھڑا ہوگا کہ نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد میرے تمام صحابہ میں سب سے ابو بکر ہے، افضل ابو بکر ہے. یعنی خلافت ملنے سے پہلے ہی حضور نے آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا تھا. اب بابا حضرت مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. گھر والوں کی ذرا روایت لے. بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت مولا علی سے ایک مرتبہ یہ سوال پوچھا، بخاری شریف میں ہے. کیا پوچھتے ہیں کہ بابا جان یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل امت مسلمہ میں کون ہے؟ حضرت بخاری شریف میں ہے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ کا عمر. کا اچھا یہ جو قید لگائی ہے نا باطنی اور مطلق، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن میں تقسیم نہیں ملتی، حدیثوں میں اس کی تقسیم نہیں ملتی، اور نہ اہل بیت نے ہی اس کی تقسیم. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ یہ تقسیم ان لوگوں کی طرف سے ہے جن پر ایرانی چائے جو ہے نشہ کر چکی ہے، جو شیعت کا نشہ کر چکے ہیں، جو رافضیت کا نشہ کر چکے ہیں، جو اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کا چہرہ نکال دو گے تو ہر طرف دل کی طرح چہرہ بھی کالا کالا نظر آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی ایک روایت سن لیجئے گا، اور ایک روایت مختصر بالکل 10 منٹ کا وقت لوں گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، یہ فتنہ جانتے ہیں؟ یہ جو فتنہ یہ جو آیا ہے یہاں پہ، یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، یہ مولا علی کے زمانے میں بھی اٹھا تھا. ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے کہ آنے والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبیوں اور رسولوں کے، کہتے ہیں کہ اے سب سے افضل انسان، آپ کائنات کے سب سے افضل اور کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے. حضرت مولا علی کو ڈائریکٹ اس نے کہا. اب یہ خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہے نا بابا، آج کل کیا ہوتا ہے تعریف اور توصیف، یہ سن لیجئے گا بابا. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا کہ مجھے کائنات کا، پوچھا ہر زرت رسول اللہ، کیا تو نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے؟ اور کما قال رأیت رسول اللہ کے حضور کو دیکھا؟ قال لا، میں نے نہیں دیکھا ہے. کہا حل رأیت ابا بکر و عمر، کہا ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. کہ اگر تو کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا. اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ ہاں میں نے ابو بکر اور عمر کی زیارت کی ہے، اس کے باوجود تو مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے، کہتے تجھ پر میں کوڑے لگاتا، تجھ پر حد جاری کرتا، تجھے سزا دیتا. یہ مسئلہ تو اس وقت بھی اٹھا تھا بابا. اور یہ کون تھا؟ ابن سبا کے چیلے تھے. السوائق محرقہ اٹھا کر دیکھے. علامہ ابن حجر حیتمی تحریر فرماتے ہیں ابن سبا کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا جس نے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور کیسے معلوم ہے؟ سنی بن کے گھسا تھا بابا. اور تھا کدھر کا؟ ایرانی. گن کہاں کے گارا تھا؟
ایران کے گا رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ابن سبا جو ہے گھس گیا. ابن سبا اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اعلان عام کر دیتا ہے کہ کائنات کے سب سے افضل انسان حضرت مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی کو جب پتا چلا، جانتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ تلوار نکالی اور کہا کہ ابن سبا کو قتل کر دوں گا. کسی نے کہا کہ ابن سبا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اسے کیسے قتل کر دیں گے؟ کہا یہ اسلام کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، یہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کے خلاف بات کر رہا ہے. کائنات میں سب سے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر کی ذات ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ حضرت مولا علی خود فرما رہے ہیں اور یہ تقسیم کر رہا ہے. بابا یہ شیعوں کی بولی ہے. یہ اہل اچھا ٹائٹل بھی کیا اہل سنت نے. امام اعظم نے کہیں لکھا ہے تو بتا دے، 10 روپیہ انعام دوں گا جو بتائے گا اسے. کتنا؟ امام شافعی نے اب انہوں نے کیا کیا لکھا ہے نا، کبھی تفصیل سے اس پر سیمینار میں تو لباب بتا رہا ہوں آپ کو. عزیزان ملت اسلامیہ ایک نچوڑ بتا رہا ہوں. اہل بیت کے اماموں کا یہی عقیدہ تھا. حد بخاری شریف کے ایک حدیث کا جو ہے نچوڑ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں کننا نخیرو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان سب سے زیادہ فضیلت جب دیتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے تھے. اور دوسری روایت جو ہے کتابوں میں یہی جب منقول ہے تو فی زمنی رسول اللہ نہیں، حضور بقید حیات تھے اور حضور یہ باتیں سنتے تھے اور حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا. حضور کے زمانے میں ارے خلافت ابھی آئی بھی نہیں. خلافت کا سلسلہ کب ہوا شروع؟ جب حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا. صحابہ نے مجلس مشاورت منعقد کی، اس کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ بخاری کی یہ روایت بتا رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں کہ حضور جب بقید حیات تھے، حضور کے زمانے میں تمام صحابہ کا یہ اتفاق تھا کہ تمام صحابہ میں افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق ہے. حضور کے زمانے میں موجودگی میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے بابا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے. ابھی جیسے کہ حوالہ دیا گیا تصوف کی کتابوں کا وغیرہ وغیرہ، ہم تصوف کی کتابوں کو اسی باتوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن کی حمایت میں وہ باتیں لکھی گئی ہے، وہ حدیث مصطفیٰ کی حمایت میں ترجمانی میں وہ باتیں لکھی گئی ہے. اور دوران حوالہ جو ایک حوالہ دیا گیا مفتی خلیل برکاتی، یہ بعد میں بدمذہب ہو گیا تھا، یہ بے دین ہو گیا تھا. اسٹیج سے چونکہ بات ہوئی ہے اس لیے اس کی بھی وضاحت کر دوں، کل کو بابا کوئی پکڑ کر لے گا. اس لیے بہتر ہے جہاں تک میں جس خلیل کو سمجھ رہا ہوں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ خلیل برکاتی وہ بدمذہب ہو چکا تھا، وہ بددین ہو چکا تھا، وہ وہابی ہو چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ خلیل برکاتی کی وجہ سے یا محض سنابل کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنا ہے. ہم نے حضرت ابو بکر کی افضلیت وہ بھی روحانی بھی اور خلافت کے ہر اعتبار سے جو افضل ہے، جزوی کچھ فضائل مولا علی کو اور دیگر صحابہ کو یقیناً حاصل ہے، اس کا انکار اور ان جزوی فضائل کی وجہ سے ان کلی فضائل پر کمالات پر کوئی فرق یا کوئی حرف نہیں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نوری میاں ماہروی رحمت اللہ علیہ اور کئی اولیاء معرفت فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ولایت کا یہ جو فیضان دنیا میں ولایت کی جو خلاتیں بٹتی ہیں اور بٹتی رہے گی، خلافتوں کا یہ کہتے ولایت کا یہ فیضان بانٹنے کے لیے اللہ حضرت مولا علی کا انتخاب فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت اور اس کے علاوہ دیگر تمام جو ہے سلسلوں کے جو شجرے ہوتے ہیں وہ شجرے براہ راست کہاں پہنچتے ہیں؟ حضرت مولا علی تک. چونکہ یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے، اس فضیلت میں کوئی آپ کا شریک اور صحیح نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ نقش بندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا ہے، لیکن کہتے ہیں
کہ یہ جزوی فضیلت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی ہے. حضرت نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے اسے تحریر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اہل سنت کا نام لے کر یہ بنیادی عقیدہ بوا ایمان خراب ہو جائے گا. اس سے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کا مسئلہ یہ کوئی فضائل کا باب نہیں ہے، یہ اہل سنت کا یہ عقیدے کی بات ہے. اس لیے عقیدہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے ریل بنا رہا ہے، بابا ریل بنانا نہیں ہے. کیا شوق ہو گیا ہے بابا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا بابا. سب لہرانے کا کتنا شوق ہو گیا ہے. کیا حضور کی وہ حدیثیں یاد نہیں آتی ہیں؟ المصور والمصور کلاہما فی النار. تصویر کھینچنے والا، تصویر کھینچوانے والا رضا اور رغبت کے ساتھ جو فوٹو کشی کرتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نہیں کہہ رہا ہوں بابا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے وہ شخص جو تصویر کشی کرتا ہے. تصویروں کی حرمت کا تو جنازہ نکال کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. حضرت مولا علی اس وقت تمہیں یاد نہیں آتے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا کہ علی تیری ولایت کا بار آج میں اپنے کاندھوں پر اٹھا رہا ہوں. کعبہ شریف کے اندر جو تصویریں تھی دیواروں پر، حضرت مولا علی ہی پانی کا ڈول بھر بھر کے لے کے آئے اور حضور نے اپنے کاندھے پر چڑھایا. کچھ تو تصویریں حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور کچھ تصویریں کعبے کی دیوار کے، جب فتح مکہ ہوا ہے تو اندر دیواروں پر کیا تھا، کچھ فرشتوں کی اور کچھ اور تصویریں بنی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس کو سب صاف کر دو. وہ حضرت مولا علی یاد نہیں آتے؟ ریل بناتے وقت حضرت مولا علی کا یہ عمل یاد نہیں آتا بابا. حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، اس میں افضل ہیں، اس میں افضل ہیں. ارے بابا تم کو اپنی طبیعت کی بات کرنی ہے تو کیا کرو، لیکن اگر شریعت کی بات کرنی ہے تو بابا کچھ حوالہ دو تاکہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جانتے حضور نے ہجرت کے موقع پر حضور کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، اوپر تک لے کے گئے تھے. کہاں تک؟ پورا غارے سور تک اٹھا کر لے کے گئے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ خواہش ظاہر کی تھی حضرت مولا علی نے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر آپ تشریف لائیں. کعبے شریف میں جب تصویروں کو صاف کرنے کا مسئلہ آیا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا. یہ جملہ دھیان میں رکھنا. کیا فرمایا تھا؟ علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا. اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر حضور کو اٹھا کر، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تو یہ میں نے بس کچھ لب لباب میں نے پیش کیا ہے، لیکن یہ عنوان ایسا ہے جس پر تفصیل کے ساتھ دلائل کے انبار قائم کرنے کے لیے وقت چاہیے. لیکن آپ یقین رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا اور نہیں ہے، بلکہ نوری میاں اور تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا کہنے والا شخص سنی نہیں ہے، وہ تفضیلی رافضی ہے. یہ حضرت نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر
میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء و مرسلین جملہ صحابہ کرام صحابیات اعظام تابعین مجتہدین محدثین مفسرین بالخصوص مولا سرکار کے صدقے طفیل سے مولا شہنشاہ تاجپور حضرت تاج الدین بابا اور سرکار سیدنا حضرت سید حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آبا و اجداد آل و اولاد خلفاء مردین منتسبین محبین کی بارگاہوں میں اس کا احسالی ثواب فرما مولا سرکار کے صدقے طفیل سے دارین کی سعادت عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما مسلمانوں کو مولا جان مال عزت و آبرو کی مولا حفاظت سے فرما حسینی میاں صاحب سخت علیل ہیں مولا شفاء کامل و عاجلات عطا فرما مولا فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی دستگیری فرما اہل محبت نے اہل خانقاہ نے اور خادموں نے منتظمین نے جلسہ کا اہتمام کیا دارین سے مولا دارین کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مقاصد خیر کی براری فرما حضرت کا آج عرس پاک ہے عرس پاک کے موقع پر خاص سوغاتیں رحمتیں برکتیں جو اللہ اپنے محبوب کو تو عطا فرماتا ہے ان رحمتوں کا ایک چھینٹا ہم تماموں کو مولا عطا فرما ببرکتی سیدنا محمد و عطرتہ طاہرین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله